الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ربیع الاول شریف کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں اللہ پاک ان کی تمام حاجات، تمام خواہشات، تمام مرادوں کو پورا کر دے، اور میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دیتا ہے اور بے گھروں کو گھر عطا فرما دیتا ہے، اور جو روزی کی خواہش رکھتے ہیں اللہ پاک انہیں روزی عطا فرما دیتا ہے، اور جو بھی چاہتے ہیں ہر چیز قدموں میں آ جائے گی۔ بس یہ عمل کر لیں، بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، بہت ہی چھوٹا سا یہ وظیفہ ہے، اگر آپ کریں گے تو اللہ پاک اس کی برکتیں آپ کو عطا ضرور فرمائے گا۔ تو آج روحانی وظائف چینل جو عمل لے کر آیا ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات اپنے دوستوں سے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو آج کی رات 2 رکعت میں مکمل کرے اور 1 رکعت میں کامل قرآن شریف پڑھے؟ حاضرین میں سے کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ خود کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز شروع کر دی۔ پہلی رکعت میں پورا قرآن کریم اور 4 پارے مزید تلاوت فرمائی اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی اور نماز مکمل کر لی۔ تو دیکھیے روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، اللہ کے ولیوں کو کس قدر نماز سے محبت تھی، کس قدر نماز سے عقیدت تھی۔ آج کل ہمارے پاس نماز کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا، ہم دن بھر کے سارے کام کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس نماز کے لیے وقت ہی نہیں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک سچا واقعہ اپنی آنکھوں دیکھا آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو کہ روزانہ مسجد، ہمارے محلے کی مسجد میں آتے ہیں اور آ کر دیواروں کو چومتے، روزانہ ایسا ہی کرتے۔ ہم نے ان بزرگ سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو بزرگ نے یہ کہا کہ جب نماز کا وقت تھا، جب میری جوانی تھی، جب میں عبادت کر سکتا تھا، تب میں نماز کی طرف مشغول نہ ہوتا، بازاروں کے چکر لگاتا اور اپنے دوستوں میں بیٹھتا، اور اسی رونقوں میں میری زندگی گزر گئی۔ بس اولاد کے لیے کماتا رہا، بہترین سے بہترین کماتا رہا، بہترین سے بہترین اپنی اولاد کو کھلاتا رہا، لیکن جب عبادت کا وقت نہیں تھا میرے پاس، اور جب یہ وقت آ چکا ہے تو اب میرے پاس اتنی ہمت نہیں کہ میں عبادت کر سکوں۔ تو اللہ پاک کیسے عطا فرماتا ہے، کیسے توفیق عطا فرماتا ہے بندے کو۔ تو جب بندہ توفیق کے قابل ہوتا ہے تو بندے کی زندگی ہی گزر جاتی ہے اور وہ موت کی وادی میں گم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میری بہنوں، میرے بھائیوں بھی سے توبہ کر لیجئے کہ اللہ پاک نے آپ کو توفیق بخشی ہے، آپ کو ہمت دی ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہیں، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں۔ 5 وقت نماز پڑھیے، اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کیجئے، کیا پتہ یہ وقت آپ کو پھر میسر ہو یا نہ ہو، اگلی گھڑیاں میسر ہوں یا نہ ہوں۔ لہٰذا ابھی سے کل کو پشیمان ہونے کی بجائے ابھی سے اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کر کے پنجگانہ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے۔
اور آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے جو خاص عمل لایا ہے وہ آپ ایک تحفہ سمجھیں اپنے لیے، جو بہت ہی آسان سا عمل ہے، بہت ہی خاص سا عمل ہے۔ اکثر اوقات بیماریوں کی وجہ سے بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں اولاد عطا نہیں فرمائی، شادی کو بہت عرصہ گزر گیا ہے۔ تو پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ہمیں ایک میل موصول ہوئی، تو میں نے اس میل کا ہی جواب دیتے ہوئے اس بہن کو یہ وظیفہ عرض کیا، تو انہوں نے یہ وظیفہ کیا۔ انہوں نے ربیع الاول شریف میں یہ وظیفہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ وظیفہ کیا 1 مہینے کے بعد ہی اللہ پاک نے انہیں اولاد کی خوشخبری سے نواز دیا۔ تو یہ وظیفہ بھی انہی وظیفوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں، گھر، گاڑی، بینک بیلنس، جو بھی خواہش رکھتے ہیں، ہر چیز اللہ پاک آپ کے قدموں میں عطا فرما دے گا، ہر چیز آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، ایک دفعہ ضرور اس وظیفے کو آزما کر دیکھیں۔ آپ نے 4 ربیع الاول شریف، جو کہ بہت ہی خاص ترین دن ہے، یوں تو ربیع الاول شریف کا ہر دن ہی خاص ہے، ہر گھڑی ہی رحمتوں اور برکتوں والی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ربیع الاول شریف کو آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں جب سورج بالکل بلند ہو اس وقت آپ اس عمل کو کریں، اور اگر کسی علاقے میں بارش ہو رہی ہے تو اگر آپ بارش کی طرف دیکھتے ہوئے اس عمل کو کریں گے تو بارش کے قطروں کے برابر آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک تو وظیفے کی اصل ہے اور اس کے ساتھ ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اللہ پاک کا نام یا احدو، یہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر لکھ دیا ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ جب آپ عمل کر لیں تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے ہیں کہ یا باری تعالیٰ مجھے یہ چیزیں عطا فرما دے۔ اب آپ کوشش کریں کہ ہر 1-2 دن چھوڑ کے آپ اس عمل کو کرتے رہیں لگاتار۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت پہلے تو 1 دن میں ہی آپ کو عطا فرما دے گا، پھر اگر آپ مزید خواہشات چاہتے ہیں، مزید اپنی حاجتیں پوری کروانا چاہتے ہیں تو آپ روزانہ اس عمل کو کریں ربیع الاول شریف کے پورے مہینے میں، پھر آپ دیکھیں گے اللہ پاک آپ کی سن لے گا اور آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کر دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لینا ہے وہ ضرور دعا میں اپنا نام شامل کروائیں، اس کے لیے کم از کم 100 بار درود پاک پڑھ کے ہمیں کمنٹ سیشن میں میسج کر دیں، آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے دعا کے ساتھ ساتھ اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کرنے ہیں، کوئی خاص وظیفہ پوچھنا ہے تو ضرور ہمیں کمنٹ میں بتائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی امید کے مطابق آپ کو وظیفہ بتایا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔